ان کے زندہ بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے بک آف ایکٹس کی سٹڈی کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ختم کیا اعمال کی کتاب کا 24واں باب، آج پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس کی آخری جو آیات ہیں 24 سے لے کر لکھا ہے، اور چند روز کے بعد فیلکس اپنی بیوی دروسلا کو جو یہودی تھی ساتھ لے کر آیا اور پولس کو بلوا کر اس سے مسیح یسوع کے دین کی کیفیت سنی، اور جب وہ راست بازی اور پرہیزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فیلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت تو جا، فرصت پا کر تجھے پھر بلاؤں گا۔ اسے پولس سے کچھ روپے ملنے کی امید بھی تھی، اس لیے اسے اور بھی بلا کر اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا۔ اصل میں جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی سیکھا تھا کہ فیلکس جو تھا وہ اس کی باتوں سے بھی متاثر تھا، لیکن اس کے اندر لالچ تھا کہ شاید بار بار اس کو بلاؤں تو کسی نہ کسی طریقے سے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تب تک پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ یہ شخص جو ہے، یہ جو ایماندار شخص ہے جو کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرتا، تو یہ کیسے رشوت دے گا یا کیسے اس بات کی توقع کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو انسان کے اندر لالچ ہوتا ہے، جو لالچی انسان ہوتا ہے، اس کا دماغ اسی ڈگر پہ کام کرتا رہتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کو لگتا تھا کہ یہ شخص بڑا کوئی امیر ترین شخص ہے، جو اس میں وہ جس مقصد کے لیے بلاتا تھا وہ تو نہ پورا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات، پولس کسی بھی موقع کو کبھی بھی گنواتا نہیں تھا، ضائع نہیں جاتا، وہ اس کو بھی غنیمت سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے یہ خدا نے جو موقع دیا میں اس کو لوز نہیں کروں گا، تو اس کے سامنے ہمیشہ وہ خداوند کی منادی کرتا، انجیل کی خوشخبری کا بیان کرتا۔ اور جب اس نے 3 باتوں کا ذکر کیا کہ راست بازی، پرہیزگاری اور عدالت کا، تو اس کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ تو مجھ میں فٹ ہوتا ہے، تو مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو پاک روح نے اسے جھنجھوڑا بھی۔ تو یہ باتیں کسی بھی آپ سنفل آدمی سے اور کسی بھی ایسے شخص سے جس کی عام طور سے زندگی ہے، تو اس کو اگر آپ کلام مقدس کی یہ منادی کریں گے تو اگر غور سے سنے گا تو اس کو خود ہی اپنا چہرہ اس میں نظر آ جائے گا۔ یہاں پہ اس بات کی ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ وہ دہشت کھا کر، اس میں پاک روح اس کو جھنجھوڑ رہا تھا، اس کو خود فیل ہو رہا تھا کہ I am sinner, this is all fit on my life۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ کلام پاک جب دلوں کو چھوتا ہے، دلوں کو چوٹ لگتی ہے، کیونکہ سب سے پہلا جو کلام کیا کرتا ہے، جب وہ کوئی بھی انسان اس کلام کو سنتا ہے، وہ اس کے اندر جاتا ہے اور اس کو اس کا ہی چہرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کی زندگی کی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب انسانوں کے اوپر ہے، سننے والوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کا ری ایکشن کیسے کرتے ہیں۔ 2 ری ایکشن ہوتے ہیں، خوف کھا کر، ڈر کر قدموں میں یسوع کے گر جانا، لیکن بجائے کہ اس سے توبہ کرنے کے، اس نے دہشت کھا کر کیا کیا، تو اس نے کہا جا، میں پھر کبھی تجھے بلاؤں گا۔ آپ کو یاد ہوگا خدا یسوع مسیح جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے پطرس کی کشتی میں بیٹھے، تو وہاں جو واقعہ پیش آیا، انہوں نے مچھلیاں پکڑی، تو وہاں پر پطرس نے جان لیا کہ میں ایکچولی کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو جب اس کو یہ کنوکشن ہوئی، جب اس نے ریئلائز کر دیا I am actually standing in the front of God، تو اس نے بھی دہشت کھا کر کہا اے استاد مجھ سے دور چلے جائیں، اے خداوند مجھ سے دور چلے جائیں، کیونکہ میں سنفل آدمی ہوں، میں گناہ گار۔ یعنی کہ ایک یہ کنوکشن ہے، جب اس کے اندر کلام پاک نے کام کیا، خداوند کو اس نے سچے طریقے سے جانا، تو اس نے توبہ کی طرف مائل کیا۔ آپ کو پینتیکوس والا واقعہ یاد ہے کہ اس کلام کے بعد جو پطرس نے کیا، تو لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی، تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں، اے بھائیو ہم کیا کریں۔ تو وہاں پر ہم پتہ چلتا ہے کہ 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں فیلکس کی طرح، جبکہ اس کے سامنے یہ سارا کچھ کھل چکا تھا، اس کے باوجود اس نے توبہ نہ کی، تو اس کو ورس 27 لگے۔ لیکن جب 2 برس گزر گئے تو پرکیس فیسٹس فیلکس کی جگہ مقرر ہوا۔ فیلکس یہودیوں کو اپنا احسان مند کرنے کی غرض سے پولس کو قید ہی میں چھوڑ گیا۔ بار بار آپ اس جگہ میں یہودیوں کا ذکر پڑھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں ہم
اگر غور کریں تو یہودی جو لوگ ہیں آج بھی وہ پرسر لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اثر رسول رکھنے والے لوگ ہیں. ان کی حکومت بھی نہیں تھی، اسٹل دے ہیو دا پاور. ان کا اثر رسوخ تھا. ہمیشہ جو بھی نیا گورنر اس علاقے میں یہودیہ میں آتا تو اس ایریا میں پہلے اس کا سب سے بڑا یہ پوائنٹ ہوتا تھا کہ کسی طرح جو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے یا وہاں کے جو اثر رسوخ والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک رکھے، ان کے ساتھ وہ بنائے. یہ ایک سیاسی طور پر پالیٹکس ایسے ہی چلتی ہے تاکہ وہاں اگر ان لوگوں کی اسے حمایت حاصل ہوگی تو وہ زیادہ دیر تک وہاں ٹک سکے گا. اصل میں سب سے بڑی بات ہے کہ فیلکس اس کی بیوی بھی جو تھی وہ یہودی تھی، اور یہاں پر ان کو احسان مند کرنے کے لیے، اور ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اپنے سسرالی جو یہودی تھے ان کو احسان مند کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی بیوی جو تھی وہ یہودی تھی، تو وہ قید میں ہی اس کو چھوڑ گیا، جبکہ اسے چاہیے تھا اس کو آزاد کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا. اب نیا جو وہاں پر گورنر مقرر ہوا تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. فیسٹس چیپٹر 25. بس فیسٹس صبح میں داخل ہو کر 3 روز کے بعد کیسریہ سے یروشلم کو گیا، اور سردار کاہنوں اور یہودیوں کے رئیسوں نے اس کے ہاں پالوس کے خلاف فریاد کی. کیسریہ جو جگہ ہے اس وقت ایک کیپٹل جگہ تھی کہ جتنے رولر آتے وہاں پہ، جتنے گورنر سب سے پہلے وہاں. تو وہ جب نیا ایک گورنر آیا تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا، وہ بھی یروشلم میں گیا تاکہ وہاں پہ جو بڑے لوگ تھے، رئیس تھے، لیڈر تھے، ان سے ملاقات کرے، اور کیسریہ سے یروشلم کو گیا اور ان سے ملا. لیکن آگے کیا ہوئی، جب ان سے ملنے گیا تو لکھا ہے اور سردار کاہنوں اور یہودیوں کے رئیسوں نے اس کے ہاں پالوس کے خلاف فریاد کی اور اس کی مخالفت میں یہ رائے چاہی کہ وہ اسے یروشلم میں بلا بھیجے، اور گھات میں تھے کہ اسے راہ میں مار ڈالے. مگر فیسٹس نے جواب دیا کہ پالوس تو کیسریہ میں قید ہے اور میں آپ جلد وہاں جاؤں گا، بس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ ساتھ چلیں، اور اگر اس شخص میں کچھ بیجا بات ہو تو اس کی فریاد کریں. یہاں پہ میں ایک بات سے حیران تھا کہ انسان کے اندر بٹرنس اور ہیٹ، نفرت، وہ کس طرح کام کرتی ہے. 2 سال سے وہ کیسریہ میں قید تھا، لیکن جو ہی یہودیوں کو موقع ملا ان کی نفرت جو بٹرنس تھی وہ ابھی تک تازہ تھی. وہ بھولے نہیں تھے پول کو، حالانکہ وہ بیچارہ قید میں تھا اور پھر ٹر نہیں رہا تھا کسی یہودی کے ساتھ ایسی کوئی، لیکن اس کے باوجود جو بٹرنس، جو نفرت ہے، یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. انہوں نے آتے ہی اس سے یہ فریاد کی کہ اسے یروشلم میں بلا کے وہاں مقدمہ کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے خط لکھا گیا تھا ایک پچھلے چیپٹر میں جو فیسٹس تھا. فیسٹس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں گے. یہ ایک رومن گورنر تھا اور اس کو آپ دیکھیں گے ہی واز اے کوائٹ آنےسٹ مین. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص کرسچن نہیں ہے تو آپ اس کو یہ کبھی ٹائٹل نہ دے دیں کہ اگر وہ کرسچن نہیں ہے، مسیح پہ ایمان نہیں رکھتا، تو وہ کوئی ڈکٹیٹر ہی ہوگا یا بھی کوئی بے ایمان ہی ہوگا، وہ چور ڈاکو ہی ہوگا. نو، ایسا نہیں. دیر آر مینی پیپل ان دا ورلڈ they don't do this kind of thing. وہ کسی کو لوٹتے نہیں، دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، اور آنےسٹ ہیں، غریبوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، چیریٹیز بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے وہ نجات حاصل کریں گے. لیکن آپ ایون دیکھیں کہ رومنز میں ہم بہت لوگوں کا نام نہ بھی سنیں تو صوبے داروں کا نام آتا ہے. 2 صوبے داروں کا خاص کرنیلیس کا نام آتا ہے. پھر ایک اور صوبے دار تھا جس نے یسوع کے پاس آ کر اپنے نوکر کے لیے فریاد کی تھی. تو ایسے لوگ تھے، اور رومن امپائر واز ویری پاورفل. تو پاورفل صرف اسی لیے کہ سب اس میں چور ڈاکوئی ہوتے، اور یہ شخص جو ہے ایک آنےسٹ شخص نظر آتا ہے. اس نے جب یہ سنا کہ یہ اس کو بلا کر یروشلم میں اس کا مقدمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا لو ادھر آ جاؤ، کیونکہ وہ اس کی کیس ہسٹری پڑھ چکا تھا. وہ جانتا تھا کہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی ایک ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے اندر کیا تھا کہ اس کو ہم کیا کریں گے، گھات لگا کر رستے میں اس کا کام تمام کر دیں گے. اور یہ تھے ریلیجس پیپل، مذہبی لوگ. جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم کیا، مذہبی لوگ جو ہیں دنیا میں سب سے زیادہ انہوں نے قتل و غارت کیا. ان کے اندر سے یہ ہیٹ نہیں جاتی. اور ہیٹ کے بارے میں بڑا لمبا میسج دیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اتنا ہی اگر آپ سوچ لیں کہ اگر شروع سے لے کر آپ غور کریں کہ نفرت اور بٹرنس نے، تلخ مزاجی جو انسان کسی کے بارے میں اپنے اندر رکھ لیتا ہے تو کہاں لے جاتی ہے. قائن نے حابل کے ساتھ کیا کیا، نفرت، بٹرنس. اس کے بعد عیسو اور یعقوب کے بارے میں ہم پڑھیں، پھر ہم یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں پڑھیں. نفرت نے، بٹرنس نے کہاں سے کہاں پہنچا دی. آگے چلے جائیں، ہم ہسٹری پڑھ لیں. ساؤل
کی نفرت داؤد کے ساتھ، کس طرح اس نے نیزے سے کئی دفعہ اس کو مارنے کی کوشش کی. بٹرنس، ہیٹ انسان کو قتل تک لے کے جاتا. غصہ جو ہے تلخ مزاجی پیدا کرتا ہے، اور پھر کیا ہے، وہ تلخی بٹرنس بڑھ کر نفرت میں بدل جاتی ہے، اور نفرت جو ہے وہ قتل تک لے جاتی ہے، مرڈر تک لے جاتی ہے. اسی لیے 10 حکموں میں کیا لکھا ہے کہ تو قتل نہ کرنا. لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کو کس طرح انٹرپریٹ کیا، تو غصہ نہ کرنا، کیونکہ دیٹ از دا روٹ آف مرڈر. خدا یسوع مسیح نے اس روٹ پر گئے کہ غصہ نہ کریں. غصہ جو ہے تلخ مزاجی بن جائے گا، اور جو تلخ مزاجی اور غصہ اگر شام سے پہلے ختم نہ ہوا سورج غروب، تو وہ پھر نفرت میں بدل جائے گا، وہ نفرت تمہیں قتل تک لے جائے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے قصے ایسے بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں. داؤد زندگی ہے اس میں دیکھیں، پھر اس ابی سلوم کی نفرت ایون باپ کے ساتھ، اس کزن کے ساتھ جس نے اس کے بہن کی بہروتی کی، وہ قتل تک لے جاتی ہے. آپ ایمان کی نفرت مردگی کے ساتھ. اسی طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ان کی نفرت، اور یہ ریلیجس لوگ تھے، پالوس کے ساتھ ختم نہ ہوئی. لیکن فیسٹس نے ان کو کہا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں واپس کیسریہ میں جا رہا ہوں، تو یو کم بیک، میرے ساتھ آؤ، تو میں وہاں تمہارا مقدمہ کروں گا. دیٹ واز آنسٹ ڈیسیژن. ورس 6 میں لکھا، وہ ان میں 8-10 دن رہ کر کیسریہ گیا، اور دوسرے دن تخت دال پر بیٹھ کر پالوس کے لانے کا حکم دیا. جب وہ حاضر ہوا تو جو یہودی یروشلم سے آئے تھے وہ اس کے آس پاس کھڑے ہو کر اس پر بتیرے سخت الزام لگانے لگے، مگر ان کو ثابت نہ کر سکا. وہی 3 الزام، گورنمنٹ کا، یہودیوں کی شریعت کا، اور دا ٹیمپل. اور مختصر سا اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ لیکن پالوس نے یہ عذر کیا کہ میں نے نہ تو کچھ یہودیوں کی شریعت کا گناہ کیا، نہ ہیکل کا، نہ کیسر کا. کوئی ثابت نہیں کر سکے تھے. آگے ورس 9 میں لکھا ہے، مگر فیسٹس نے یہودیوں کو اپنا آسان مند بنانے کی غرض سے پالوس کو جواب دیا، کیا تجھے یروشلم جانا منظور ہے کہ تیرا یہ مقدمہ وہاں میرے سامنے فیصل ہو. اب وہاں تو بلا دیا، اور وہ ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ یہ سارا کچھ چھوڑنا چاہتا ہے پالوس کو. یہی پالیٹکس ہے. لیکن پالوس سمجھتا تھا، پالوس بھی جانتا تھا یہ ساری باتوں کو، کہ میں اگر یروشلم گیا تو میں زندہ واپس نہیں آؤں گا، یہ رستے میں میرا کام تمام کر دیں گے. تو پالوس نے کہا، میں کیسر کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں، میرا مقدمہ یہیں فیصل ہونا چاہیے. یہودیوں کا میں نے کچھ قصور نہیں کیا، چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہے، اگر بدکار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں. لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، اگر ان کی کچھ اثر نہیں، ان کی رعایت سے کوئی مجھ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا. میں کیسر کے ہاں اپیل کرتا ہوں. یہاں پر پھر ایک دفعہ وہ اپنے رائٹس کا استعمال کرتا ہے، سٹیزن شپ کا استعمال کرتا ہے، اور بڑی دلیری کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت رومنس میں جو رومی شخص تھا اس کے پاس یہ رائٹ تھا کہ اگر قتل کے علاوہ کوئی ایسی بات اس پر الزام ہے جو ثابت نہیں ہو سکا، تو وہ کیسر کے ہاں، کیسر جو تھا اس وقت وہ تھا نیرو اس دور میں، وہ اس کے ہاں اپیل کر سکتا تھا، اور اس کے پاس رائٹ تھا، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو یہاں پر اس نے بڑے ڈٹ کے کہا، ہی نیو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور میرے پاس کیا رائٹ ہے. تو اس نے اس اپنے رائٹ کو اس طرح استعمال کیا کہ اگر یہ سارے الزام جو مجھ پہ لگاتے ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، تو ان کی رائٹ سے کوئی مجھ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا. ایون یو کانٹ ڈو دیٹ. یہ اس نے اس گورنر کو کہہ دی. میں کیسر کے ہاں اپیل کرتا ہوں. کیسر کے ہاں اپیل کرنے کا مطلب ہے کہ آئی وانٹ ٹو گو ٹو روم، اور کیسر کے سامنے، سیزر اگسطس کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنا مقدمہ وہاں. تو اب وہ مجبور تھا. ورس 12 میں لکھا ہے، پھر فیسٹس نے صلاح کاروں سے مصلحت کر کے جواب دیا کہ تو نے کیسر کے ہاں اپیل کیا تو کیسر ہی کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے، اگر تو وہاں جانا چاہتا ہے روم، کیونکہ یہ اس کا پہلے بھی پیشن تھا اور یہ پروفیسی ہو چکی تھی اور اس نے جانا ہی جہاں تھا. اب ہم آتے ہیں آگے ورس 13 میں. یہاں پہ ایک اور کریکٹر اس سارے مقدمے میں اور اس سارے کیس میں داخل ہوتا ہے، اور وہ ہے کنگ اگریپا بادشاہ. اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگریپا بادشاہ اور برنیکے نے کیسریہ میں آ کر فیسٹس سے ملاقات کی، اور ان کے کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد فیسٹس نے پولس کے مقدمہ کا حال بادشاہ سے یہ کہہ کر بیان کیا کہ ایک شخص کو فیلکس قید میں چھوڑ گیا ہے. اب وہ اس سے وہ ساری کیس کی ہسٹری بتاتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کو میرے سے پہلے جو فیلکس تھا وہ قید میں چھوڑ گیا. تو اب وہ بتاتا ہے، جب میں یروشلم میں تھا تو سردار کاہنوں اور یہودیوں کے بزرگوں نے اس کے خلاف فریاد کی اور سزا کے حکم کی درخواست کی. ان کو میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا یہ دستور نہیں کہ کسی آدمی کو رعایتاً سزا کے لیے حوالہ کریں جب تک مدعا علیہ کو اپنے مدعیوں کے روبرو ہو کر دعویٰ کے جواب دینے کا موقع نہ ملے. دیٹ واز آنیسٹی. کہتا ہے یہ
رومنس کا دستور نہیں ہے، ایسا اس کے قانون میں نہیں، جب تک جس پر الزام لگا ہے وہ سامنے ہو کر اس کا دفاع نہ کر سکے، ڈیفینڈ نہ کر سکے، اس کو موقع دیے. دیٹ واز سیولائزیشن. جو ان لوگوں، تو میں سمجھتا ہوں دیٹ واز ریئلی آنیسٹ کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو سنا نہیں، اس کو کٹہرے میں پیش نہیں کیا اور اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو اس لیے وہ بتاتا ہے کہ پس جب وہ یہاں جمع ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت میں بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا. سنیں ورس 18 میں، مگر جب اس کے مدعی کھڑے ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا ان میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہ لگایا. واہ. اب اس نے کیس کی جو ساری یہاں پہ بیان کر رہا ہے، اس نے انویسٹیگیشن کی، تحقیقات کی، تو اس نے کہا کہ جو میں سوچ رہا تھا کہ اس پر کوئی بڑا الزام ہوگا، کوئی ایسی جس کی وجہ سے اس کو قتل کے لیے وہ کہہ رہے ہیں، تو کہتا ہے مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہ آئی. ورس 19، بلکہ اپنے دین اور کسی شخص یسوع کی بابت اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا. تو کہتے ہیں یوں کسی شخص کے بارے میں جسے یہودی کہتے ہیں مر گیا، اور پول کیا کہتا ہے؟ پول اس کو زندہ بتاتا ہے. اب کیونکہ یہ اس جگہ پہ نیا آیا تھا تو اس کو ان ساری باتوں کا، ان ریلیجس جو میٹرز تھے یہودیوں کی شریعت کے بارے میں یا مسیح کے بارے میں، اس کو نہیں پتا تھا. اب اصل میں مسئلہ پتہ کیا؟ ایشو واز اونلی ریزریکشن. شروع سے آپ دیکھیں کہ اصل میں جو بحث چلی جاتی ہے، مسئلہ ہے، تو وہ پول جس چیز کو پش کر رہا ہے یا جس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ریزریکشن. جیزس جن کو یہودیوں نے موت کے حوالے کیا، وہ کہتا ہے نو ہی از ریزن. آگے ہم اس پہ اور بات کریں گے کیونکہ اس کا مین جو ٹاپک میرا ایشو ہے وہ ریزریکشن آف کرائسٹ ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی کا مقصد تھا کہ یسوع زندہ خدا، ریزریکٹڈ جیزس کی وہ منادی کرتا تھا. اب وہ کہتا ہے چونکہ میں ان باتوں کی تحقیقات کی بابت الجھن میں تھا، اس لیے اس سے پوچھا کیا تو یروشلم میں جانے کو راضی ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو. مگر جب پولس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنشاہ کی عدالت میں فیصل ہو، تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے کیسر کے پاس نہ بھیجوں وہ قید رہے. اگرپا نے فیسٹس سے کہا میں بھی اس آدمی کی سننا چاہتا ہوں. اس نے کہا تو کل سن لے گا. اب اس کے اندر سب سے بڑی بات اس نے بات کی ورس 20 میں کہ میں الجھن میں ہوں، میں کنفیوز ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بندے کے ساتھ کیا کروں. وجہ کیا تھی؟ کیوں کنفیوز تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو کیسے بھیجوں، روم کیسے بھیجوں، کیونکہ مجھے اس کو وہاں بھیجنے سے پہلے اس پر کوئی الزام، کوئی جرم وہ لکھنا ضروری ہے، لیکن مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں نظر آ رہی کہ بغیر کسی الزام کے میں وہاں بھیج دوں، کیونکہ تو یہودیوں کی رسموں سے، ان کی شریعت سے، ان کے مذہب سے واقف ہے، تو اس لیے تو میری کچھ ہیلپ کر سکتا ہے. اگرپا کیا کرتا ہے؟ خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک ہم آگے جو ہے پڑھیں گے. تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے سلسلے سے برکت دے.